اور اب جو ہماری صورت ہے یہ ہے سورہ احزاب، اور سورہ احزاب جو ہے وہ مدنی صورت ہے، اور مدنی صورتوں کا جو طرز ہوتا ہے وہ احکامات کی طرف ہے۔ 73 آیات ہیں، اس میں 2 رکوع ہیں اس کے اندر، اور 9 رکوع ہیں۔ 73 آیات اور 9 رکوع ہیں، اور اس صورت میں 3 موضوعات سے بحث کی گئی، یعنی اجتماعی عادات، تشریع، احکام اور بعض غزوات کا بیان بھی اس میں آیا ہے۔ مثلا سورہ احزاب بنی قریظہ اور غزوہ احزاب بنو قریظہ، اور دونوں غزوات میں منافقین کی حالت اور کردار اس صورت میں بیان فرمائے گئے ہیں۔ پہلی 2 آیتوں میں اپنے نبی کے واسطے سے نبی کی امت کو ایسے 4 امور کا حکم دیا گیا جو کہ حقیقت میں فلاح اور سعادت کے عنصر ہیں۔ پہلا یہ کہ وہ لوگ جو نبی کے امتی ہیں، نبی کی محبت کرتے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی کے لائے ہوئے احکامات پر چلنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ان کے لیے فلاح اور سعادت کا عنصر یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہیں کریں، وحی الہی کی اتباع کریں، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہ 4 نکات ہیں۔ پہلا، کافروں اللہ سے ڈرتے رہیں۔ دوسرا، کافروں اور منافقوں کی آراء کی اتباع نہ کریں۔ تیسرا، وحی الہی کی اتباع کرتے رہیں۔ چوتھا، اللہ پر اعتماد اور بھروسہ کریں۔ یہاں یہ نقطہ بھی ملحوظ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں کہیں بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یا محمد کہہ کر مخاطب نہیں فرمایا، یا محمد نہیں کہا بلکہ یا ایھا النبی کہہ کر مخاطب کیا ہے، جبکہ دوسرے انبیاء کا اللہ رب العزت نے نام لے کر مخاطب فرمایا، جیسے یا آدم، یا نوح، یا موسیٰ، یا عیسیٰ، یا زکریا کہہ کر خطاب فرمایا۔ تو زمانہ جاہلیت کے بعض لوگ جو عقیدے تھے ان کی اور جو ان کی عادتیں تھیں ان کی تردید اس صورت میں کی گئی کہ بعض جو تھے وہ ایسے عقلی اعتبار سے باطل تھی اور بعض شرعی اعتبار سے قوی تھی۔ آیت نمبر 3 اور 4 میں جاہلانہ خیالات اور تصورات کی تردید کی گئی۔ کیا خیال تھا ان کا؟ ان کا خیال یہ تھا کہ بعض لوگوں کے سینے میں 2 دل ہوتے ہیں۔ اس خیال کے رد میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے کسی آدمی کے پہلو میں 2 دل نہیں بنائے، دل تو بس ایک ہی ہوتا ہے، یا اس میں ایمان ہوگا یا اس میں کفر ہوگا، ایک ہی دل میں ایمان اور کفر جمع نہیں ہو سکتے۔ اس سے ان منافقین کی بھی تردید ہو گئی جنہوں نے کفر اور ایمان کے درمیان ایک تیسرا درجہ نفاق کا بھی تجویز کر رکھا تھا۔ اور جاہلی اظہار یہ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تم میرے اوپر ایسے ہو جیسے میری ماں کی پشت کہہ دیتا تو ان الفاظ کے کہنے سے اس کی بیوی ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو جاتی، لیکن کفار نے بتایا کہ کفارہ دینے سے بیوی حلال ہو جائے گی، تو یہاں ان خیالات کی بھی تردید کر دی گئی۔ 21ویں پارے کی جو آخری چند آیات ہیں وہ ازواج مطہرات سے ان میں خطاب کیا اللہ رب العزت نے، اور چونکہ اس خطاب کا کچھ حصہ 22ویں پارے کے شروع میں بھی آیا اور آیات کا پس منظر حدیث میں یہ بیان ہوا کہ جب فتوحات کا دور شروع ہوا تو ازواج مطہرات نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ ہمارا وظیفہ اور نان نفقہ جو ہے اس میں کچھ اضافہ کر دیا جائے۔ اس موقع پر یہ آیات نازل ہوئی جن میں 2 باتوں میں سے ایک کا اختیار دیا گیا کہ وہ خوشحالی کی زندگی گزارنے کے لیے جدائی اختیار کر لیں یا پھر تنگی ترشی کے ساتھ گزر بسر کریں اور اپنی نظر آخرت کی خوش عیشی پر رکھ لیں۔ جب آپ نے انہیں اختیار دے دیا تو سب نے آخرت کو ہی ترجیح کیا۔ اس موقع پر ازواج مطہرات کی فضیلت بیان کرتے ہوئے انہیں 7 احکامات دیے گئے۔ پہلا یہ کہ مردوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے لوچدار لہجہ اختیار نہ کریں۔ دوسرا یہ کہ بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلو کیونکہ مسلمان عورتوں کا اصل اور محفوظ ٹھکانہ ان کا گھر ہے۔ تیسرا یہ کہ زمانہ جاہلیت کی خواتین کی طرح اپنی زینت اور ستر کا اظہار کرتے ہوئے باہر نہ نکلو۔ چوتھا یہ کہ نماز کی پابندی کریں۔ پانچواں یہ کہ زکوٰۃ دیا کریں۔ چھٹا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ساتواں یہ کہ قرآنی آیات کی تلاوت اور احادیث کا مذاکرہ کیا کریں۔ اور اس کے علاوہ جو سورہ احزاب کا حصہ، یہ حصہ جو 22ویں پارے میں آیا ہے، اس میں جو مضامین ہیں وہ یہ ہیں۔ پھر اس سورت کا جو حصہ 22ویں پارے میں ہے اس میں مسلمان کی شخصیت معاشرے میں ایک نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کی شخصیت کو ایک امتیازی حیثیت دینے اور اس کا تشخص جو ہوتا ہے، اس کی جو شخصیت ہوتی ہے اس کی پہچان پیدا کرنے کے لیے 10 صفات بتائی گئی کہ اگر وہ یہ 10 صفات میں 10 صفات اس کے اندر ہوں گی، وہ مرد میں ہوں یا عورت میں ہوں، اسے مغفرت دی جائے گی، اس کو اجر عظیم کا مستحق بنا دیتی ہیں یہ 10 صفات۔ نمبر 1، وہ اسلام رکھتا ہو، اسلام والا ہو، اس کے دین پر قائم ہو، ایمان اس کا پکا ہو، دائمی اطاعت ہو اس کے اندر،
صدق ہو، صبر ہو، خشوع ہو، صدقہ دینے کی عادت ہو، روزے رکھتا ہو، شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، کثرت سے اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ یہ 10 باتیں جس شخصیت میں بھی ہوں گی، مرد ہو یا عورت، یہ اسے مغفرت کا باعث بنائیں گی اور اللہ کے اجر عظیم اس کو ملے گا۔ تو سورہ احزاب اس مشہور واقعے کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخالفین کی سخت تنقید اور طعن و تشی کا نشانہ بنایا گیا تھا، اور وہ کیا تھا؟ منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ اور آپ کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب بنت جحش کے درمیان نباہ نہ ہو سکا اور ان کے درمیان جدائی واقع ہو گئی، تو اللہ کے حکم سے خود آپ نے حضرت زینب سے نکاح کر لیا۔ اس پر بڑا شور مچا، بڑا واویلا بچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو اپنے منہ بولے بیٹے سے شادی کر لی، بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی، جبکہ جاہلی تصور کیا تھا کہ نکاح حرام تصور کیا جاتا تھا منہ بولے بیٹے کی بیوی سے۔ اللہ فرماتے کہ نکاح خود ہم نے کروایا تاکہ آئندہ منہ بولے بیٹے کی متعلقہ بیوی کے ساتھ نکاح کرنے میں مسلمانوں کے لیے کوئی حرج نہ رہے۔ تو اللہ رب العزت عقل و شعور عطا فرمائے کہ جو مخالفین تھے پیغمبر کے اور دین اسلام کے، جو مخالفین تھے، وہ ہمارے آقا پر کثرت ازواج کے بارے میں بھی معاذ اللہ شہوت پرستی کا عنصر ڈال دیتے تھے۔ وہ اس کی بنیادی وجہ یہی کہتے تھے کہ کثرت ازواج اس لیے ہے کہ شہوت پرستی ہے۔ تو دونوں نقطوں کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو اعتراضات کو لغویت ظاہر ہو جائے گی ان اعتراضات کی، کہ ایک تو آپ نے بھرپور جوانی میں اماں خدیجہ سے شادی کی، جبکہ وہ ایسی عورت تھی جو عمر میں آپ سے دگنی تھی، اور جب تک وہ زندہ رہی آپ نے کسی دوسری خاتون کو اپنے عقد میں قبول نہیں کیا۔ اماں خدیجہ کے علاوہ جتنی خواتین سے آپ نے شادیاں کی وہ بڑھاپے کی حدود میں قدم رکھ چکی تھی، یعنی 50 سال کی عمر کے بعد آپ نے ان سے شادیاں کی۔ اور دوسرا نقطہ یہ کہ سوائے اماں عائشہ کے کوئی بیوی بھی آپ کی کنواری نہیں تھی۔ معاذ اللہ کثرت ازواج سے آپ کا مقصد شہوت پرستی نہیں تھا، بلکہ کیا مقصد تھا کہ تشریعی، اجتماعی، سیاسی حکمتیں اس میں پوشیدہ تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو مومنین پر احسان کیا، اتنی پیاری نعمت عظمیٰ ہمیں عطا فرمائی، آگے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 اوصاف ذکر فرمائے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت مومنین کے لیے اللہ رب العزت نے نبی کی صورت میں جو ہمیں ایک نعمت عظمیٰ عطا فرمائی ہے اس کی یاد دہانی کرائی اسی صورت میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 امتیازی اوصاف ذکر فرمائے کہ آپ اپنی امت اور دوسری امتوں پر بھی قیامت کے دن گواہی دیں گے، کیونکہ پوری دنیا کے انسان آپ کی امت میں شامل ہیں۔ جنہوں نے ایمان قبول کر لیا وہ امت اجابت ہے، جنہوں نے ایمان قبول نہیں کیا وہ امت دعوت ہے۔ تو امت اجابت والوں کا کام کیا ہے کہ امت کو دعوت کا کام کرتے رہیں، دعوت کا کام کرتے رہیں۔ اہل ایمان کو آپ سعادت اور جنت کی بشارت دینے والے ہیں، کفار و فجار کو اللہ کے عذاب اور ہلاکت سے ڈرانے والے بھی آپ ہی ہیں۔ آپ نیکی، اصلاح، اخلاق حسنہ اور استقامت کی دعوت دینے والے ہیں، اور آپ کی جو دعوت ہے وہ دنیا کی دعوت نہیں ہے، وہ کسی اقتدار کی دعوت نہیں ہے، وہ مال غنیمت جمع کرنے کی دعوت نہیں ہے، نہ ہی قومیت کے لیے، نہ ہی عصبیت کے، بلکہ آپ کی دعوت تو خالص اللہ کی رضا کے لیے ہے، جس کا مقصد اصلاح ہے اور اصلاح کے سوا کوئی نہیں ہے۔ اس میں کیا شک ہے کہ انبیاء کے اعمال میں سب سے افضل جو چیز ہے وہ ہے دین کی دعوت دینا، وہ ہے دین کی دعوت دینا۔ اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلائے، یعنی اور جن خوش نصیب کو، جس خوش قسمت کو ایمان کے بعد استقامت کا مقام حاصل ہو چکا ہو۔ یقیناً میں مسلمانوں میں سے ہی ہوں، تو بھلا کس کو کسی اور بات کی دھن ہوگی؟ کیا کسی کو مال دولت دنیا کے پیچھے کیا دوڑے گا؟ کیا حکومت، کیا اقتدار کے حصول کی خواہش کرے گا؟ یا اب بھی اپنے دامن دل کو اپنی طرف کھینچیں گے کہ متاع غرور کو تو ٹھکرا کر بہت آگے نکلنا ہے نا، دنیا مافیہ سے آگے بڑھنا ہے۔ دنیا مافیہ میں جو کچھ بھی ہے، دنیا اور دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، سب کا سب دھوکے کا سامان ہے۔ تو دعوت اللہ کی تڑپ، اور یہی تڑپ ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تمام انبیاء اکرام کی تڑپ رہی، اور یہی تڑپ دے کر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بھیجا۔ یہ امت جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے، اس کا کام ہی یہی ہے کہ وہ دین کی دعوت دے، کیونکہ اس امت کے جو نبی ہیں وہ سراج منیر ہیں۔ آپ کے پر نور وجود سے ظلمتیں دور ہوئی،
آپ کی پرنور وجود سے ظلمتیں دور ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمکتے ہوئے روشن چراغ سے تشبیہ دی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں آ کر اللہ کے حکم سے شرک و ضلالت کی گمراہیوں کو دور کیا، گمراہ لوگوں کو ہدایت دی، ایسی جیسے بالکل سورج کا کام ہے روشنی دینا، جب وہ روشن ہو جاتا ہے تو رات کی تاریکی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے تو جاہلیت کا اندھیرا دور ہو گیا اور اللہ رب العزت کی توحید کی روشنی سے سارا عالم جگمگانے لگا۔ سورہ احزاب وہ آداب بھی بیان کرتی ہے، وہ آداب بھی جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ ناآشنا تھے۔ تو سورہ احزاب وہ آداب بھی بتاتی ہے جن آداب سے زمانہ جاہلیت میں لوگ بالکل ناآشنا تھے۔ 3 آداب ذکر کیے اس صورت میں۔ پہلا یہ کہ کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہوا کرو، اور دوسرا یہ کہ اگر کھانے کی دعوت میں تمہیں بلایا گیا ہو تو کھانے سے فارغ ہو کر فوراً اٹھ جایا کرو، باتوں میں مشغول ہو کر صاحب خانہ کا وقت ضائع مت کیا کرو، اور تیسرا یہ کہ غیر محرم خواتین سے کوئی چیز مانگنے کی ضرورت پیش آئے تو پس پردہ مانگا کرو، بلا حجاب ان کے سامنے نہ آیا کرو۔ البتہ اپنے محارم کے سامنے عورت کو بے پردہ آنے کی اجازت ہے۔ تو ازواج مطہرات کی حرمت بیان کی اللہ نے اس صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و تکریم بیان فرمائی، اور اہل ایمان کو آپ پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا۔ آپ پر درود و سلام در حقیقت خود ہمارے لیے عزت و تکریم ہے، رفع درجات ہے، ہمارے رفع بلند کرتی ہے ہمارے اپنے درجات کو، کفارہ ہے ہمارے گناہوں کا، ہمارے سیئات کا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کے چہرے مبارک پر خوشی کے آثار تھے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج ہم چہرہ انور پر خوشی کے غیر معمولی آثار دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، آج میرے پاس ایک فرشتہ آیا تھا، اس نے کہا، اے محمد، کیا آپ اس بات سے خوش نہیں ہوں گے کہ اللہ جل شانہ کہتا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کوئی آپ پر ایک بار درود و سلام بھیجے گا اس پر 10 رحمتیں نازل کروں گا، اور جو کوئی ایک بار سلام بھیجے گا اس پر 10 بار سلام نازل کروں گا۔ اس فرشتے نے جواب دیا، آپ نے اس فرشتے کو جواب دیا کہ ہاں میں خوش ہوں۔ تو پہلے امہات المومنین پر حجاب کی فرضیت کا حکم نازل ہوا، پھر عمومی طور پر تمام مسلمانوں کو پردے کا حکم دیا گیا، خواہ وہ بیوی ہو، بیٹی ہو، ماں ہو۔ حجاب عورت کی عظمت اور عزت کا محافظ ہے، باعث عزت ہے، باعث تعریف ہے۔ حجاب شرعی میں یاد رکھیں، حجاب شرعی کیسا ہونا چاہیے؟ آج کل جو برقعے چلتے ہیں انہیں آپ برقع یا حجاب نہیں کہہ سکتے، یہ تو اٹریکشن ہے، لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اچھی لگنے لگتی ہیں لڑکیاں، اور لوگ ان کو دیکھنے کے لیے اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ حجاب ایسا ہو جو پورے بدن کو چھپا لے، ٹھیک ہے، بدن کو چھپا لے اور پرکشش نہ ہو، نگاہوں کو متوجہ کرنے والا نہ ہو۔ اب چاہے آپ کالے رنگ کا برقع پہنے، لیکن اگر وہ اتنا خوبصورت ہو کہ لوگ اس کو بار بار دیکھیں تو یہ آپ کا حجاب نہیں کہلائے گا، یہ حیا والا برقع نہیں ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ آپ شٹل کاک پہن جائیں، ٹوپی والا برقع پہن لیں، کوئی آپ کو نہیں دیکھ رہا، برقع ہی پہننا پھر آپ وہ کیوں نہیں پہن رہی؟ اس کا مطلب ہے کہیں نفس آپ کو ورغلا رہا ہے، کہیں آپ کو شیطان بہکا رہا ہے کہ نہیں، برقع تو ایسے ہی اچھا لگتا ہے، یہ کوئی برقع ہے، یہ تو بالکل اچھا نہیں لگ رہا۔ تو وہ چیز جو آپ کو اچھا ہی نہیں لگ رہی، شیشے کے آگے آپ کھڑی ہوں اور آپ نے ٹوپی والا برقع پہنا ہو، یا آپ نے بہت ہی ڈھیلا ڈھالا موٹے کپڑے کا برقع پہنا ہو جس کے اوپر کوئی نگ نہ ہو، جو آپ کی توجہ نہیں لے پا رہا، وہ پھر کسی اور کی کیا لے گا؟ تو یہ اصل حجاب ہے، یہ اصل برقع ہے۔ نمبر 1، اتنا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ بدن کی حیت معلوم نہ ہو، بالکل کوئی اس کی طرف متوجہ نہ ہوتا ہو، پرکشش نہ ہو، اتنا باریک نہ ہو کہ جسم کی رنگت اس سے جھلکے، اتنا چست نہ ہو کہ جسم کی حیت اس سے معلوم چل جائے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اعضاء بدن کو دیکھ کر لوگ فتنہ و فساد میں پڑنے کا ان کے خدشہ ہو، معطر نہ ہو، اس میں کوئی خوشبو نہ لگی بھی ہو، ایسے خوشبو جو دوسروں تک پہنچے، اس کی بناوٹ مردوں کی لباس سے مشابہ نہ ہو، ایسا لباس نہ ہو جو کافر اور مشرک عورت کی پہچان بن چکا ہے، اور شہرت کا لباس نہ ہو، ایسا نہ ہو جو مشہور برانڈڈ برقعے چل رہے ہیں وہ آپ نے پہنے ہوئے ہوں، ایسے جو پرکشش بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، لوگ ان کی طرف متوجہ بھی ہوتے ہیں۔ تو شہرت کے لیے پہنا جائے گا جو لباس، اس پر حدیث میں سخت وعید آئی ہے، اور سورت کے اختتام پر فرائض، واجبات، شرعی احکامات کی اہمیت بیان کی گئی، اور یہ احکام اس امانت کا حصہ ہیں
جو اللہ نے بندوں کو سونپی ہیں۔ آسمان زمین پہاڑ اس امانت کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا تھا کیونکہ اس کے اندر بوجھ اٹھانے کی صلاحیت نہ تھی۔ کون سا ہے وہ امانت کون سی ہے؟ وہ ہے قرآن پاک کی امانت۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل اور فکر اور خیر و شر کے درمیان تمیز کی صلاحیت عطا کی تھی تو اس نے یہ بوجھ اٹھا لیا مگر اس کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو ہم سب کو مل کر قرآن کو تدبر سے پڑھنا ہے، فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھ کے ساتھ پڑھنا ہے، اس دعا کے ساتھ پڑھنا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس کا صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ سورہ احزاب مکمل ہوئی۔